کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں. صبر کا لفظ نہ بولیں. یہ محبت کا جو لیول ہے نا, یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے آدمی. کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برتن کھڑکیں گے آپس میں. بیوی ہے نہیں سمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں. صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ, خدائی کے دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز کا. ایک ایسی چیز بیٹا کر جو دنیا نہ سمجھ سکتی, لکھوا لے مجھ سے, ضرور دے گا. بدر کی پریزنٹیشن کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ موت تک جو بھی ہوگا ان کا معاملہ کلیئر ہے, کیونکہ وہ 300 نے جو کیا ہے نا وہ رہتی قیامت تک 3 ارب لوگ بھی نہیں کر سکتے. رینک لے گئے, وہ رینک ہے. تو ہمارے صبر کی کوالٹی جس کے اوپر, ہمارے اعمال کی کوالٹی, ہماری نیتوں کی کوالٹی جس پر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز آئے کہ اللہ کے جا دیا, وہ کوالٹی کے اندر ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کمی ہوگی. اور اگر اس کے کوالٹی بھی ہو اور نہ دے اللہ, تو یہ اللہ کی ہائیسٹ لویبل بینچز کے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ جانتا تھا کہ اگر یہ تکلیف ہٹا دوں گا نا یہ مجھ سے دور ہو جائے گا. تو آپ چلیں ایک جملہ ہے, آپ اس کے بارے میں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے. اگر کوئی آدمی یہ بولے اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں, مجھے ملے نہ ملے, نہ ملی میں صبر کروں گا, مل گئی میں شکر کروں گا, مجھے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, بس میرا تعلق تیرے ساتھ جڑا رہا ہے, آپ اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ الٹیمیٹ وہ بہت آسان جملے ہے کہ اللہ اگر مجھے ملے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ملتے تو میں اس پر راضی ہوں. صبر کا لفظ نہ بولیں آپ, میں تجھ سے راضی ہوں اللہ, کیونکہ کچھ ملے یا نہ ملے میرے لیے سب سے بڑی اور الٹیمیٹ چیز کہ تیری بارگاہ کے اندر میرا اگر نام لیا جاتا ہے اچھے جملوں سے, میں اس کو سب سے اوپر سمجھتا ہوں. میں تیرے لیے کچھ کٹ مر کے کر جاؤں یہ میرے لیے بڑا ہے, مجھے ملے نہیں ملے مجھے فرق نہیں پڑتا. یہ محبت کا جو لیول ہے نا, یہ پھر بادشاہتیں دلاتا ہے آدمی. اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیا کو لینا اور اس میں جینا, دنیا سے کٹ کے تعلق قائم کرنا ایک محل میں تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن دنیا کے فتنے میں رہتے ہوئے تعلق کو قائم کرنا یہ مطلوب ہے. میرے خیال ہے اصل مومن وہی ہے جو لوگوں میں ملتا جلتا ہے, دنیا میں رہتا ہے. وہ بھی مومن ہی ہے جو تھوڑا سا ڈینٹ لگا سائیڈ میں ہو گیا, لوگوں میں رہا, باتیں لگی, گیبتیں ہوئی, معاملات ہوئے, کیونکہ اللہ بھی جانتا ہے لوگوں میں رہو گے تو دو برتن کھڑکیں گے آپس میں, غیبت ہوگی, پروپیگنڈا ہوگا, حسد ہوگا. تو اکثر لوگ یہ حل نکالتے ہیں بھائی میں اپنے ہم اور سہارا لیتے ہیں قولوا قولا سدیدا کا, بھائی ہم سیدھی بات منہ پہ کرتے ہیں, منافقوں کے منہ لگتے نہیں اس لیے یہاں بیٹھے. نہیں, آپ نے منافقوں کے ساتھ بھی چلنا ہے. تو منافق جب اپنی چالیں چلے گا اور آپ کا منکر جب آپ پہ چالیں چلے گا تو وہ نفس پہ ٹول آئے گا نا, زخمی ہوگا دل, اصول توڑنے کا دل چاہے گا, دل ٹوٹے گا, دل روئے گا, دل کرے گا میں نوں مار دوا ہوں نہیں کھڑے کھڑے. وہی تو اللہ دیکھ رہا ہے, وہی تو مطلوب یہ ہے, مطالبہ اور مقصود یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ دکھاؤ نا, تو میں تمہیں دے دوں گا اینڈ کے اندر, میں تمہیں دے دوں گا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ جملے بولے اللہ نے قرآن, بغیر حساب کے دوں گا. تو وہ کرنا جو انسانی تقاضے سے بڑھ کے چیز ہے. دل پہ ٹول ہے, دل پہ وزن ہے, بیوی ہے نہیں سمجھے گی میں کیا چاہتا ہوں, بچے ہیں نہیں سمجھیں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں, عورت ہے ٹھیک ہے, آسیہ علیہ السلام کو لے لے یار, تو کس کی بیوی ہے؟ فرعون کی. صبح شام بلڈ باتس دیکھتی ہوں گی آپ, خدائی کے دعوے کا شرک سنتی ہوں گی روز کا. شی از دیئر, ٹول کیا بیٹھی ہے وہاں پہ. اسی طریقے سے لوگ نہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہوگا. آسیہ علیہ السلام کو کون سمجھ سکتا ہوگا؟ انسان ہے, اس کے دل کے اندر کیا چیز ہے, کیا آگ ہے, کیا غیرت ہے, کیا تقاضے ہیں اس کے اپنی روح کے, اس سے سمجھ ہی نہیں سکتا. شاگرد ہیں نہیں سمجھ سکتے, سسٹمز ہیں نہیں سمجھ سکتے, بیویاں ہیں, بچے ہیں نہیں سمجھ سکتے, دوست یار ہیں, کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ دل پہ کیا چل رہی ہے اس کی. اور اس سے اس کا گوشت چھیننے کے لیے اور اس کے اوپر جو ٹول اور پریشر ہے وہ سب لینے آ جائیں گے. اس نے تنخواہیں بھی دینی ہے, اس نے مال کمایا ہے 90% اس نے لوگوں کی راہ میں لگا دینا ہے, اس نے گھر بھی سنبھالنے ہیں, اس نے اچھا وہ یہ سب کو جلا کے اپنی سلطنت کو ماضی کے دشمنوں سے بدلے بھی نہیں لینے جا رہا, سنبھل کے بیٹھا ہوا ہے. طاقت ہو, نام ہو, پاور ہو, بندہ کہتا ہے چھوڑو یار, وہ جو 10 سال پہلے جس نے کیا تھا نا یا 7 سال پہلے, اس کو جا کے میں پھڑکاتا ہوں ذرا. بیٹھا ہوا ہے نہیں کر رہا.
کسی کا 10 سال کا ظلم ہے پرانا, اس کو جا کے منہ نہیں دے رہا, اپنے سسٹم میں اس کے لوگ ہیں جس سے جڑے ہوئے, انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, بدلے نہیں لے رہا, کسی کو بول نہیں رہا, کسی کو احساس نہیں دلا رہا کہ تو نے یہ کیا تھا میرے ساتھ. اچھا آؤٹ آف دا بلو عمر کا تقاضا بھی انسان سے کہہ رہا ہوتا ہے یار میں پھڑکا دوں سب کو, میں اب 40 کا اوپر ہوگا, میں کیوں سنوں کسی کی, اب بھی چپ بیٹھا ہوا ہے. اللہ نہیں دیکھ رہا ہوگا اس کے دل کو, وہ کوالٹی جو اس کے اندر ہے کہ بھئی وہ اتنا کچھ برداشت کر رہا ہے کہ یہ سب کھڑا رہا ہے, اور اس سب کا سمت اس نے اللہ کی راہ میں لگایا ہوا ہے کہ یہ سارا سٹرکچر اللہ کو سرو کر رہا ہو, تو اللہ اس کی ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوگا. ایک ایسی چیز بیٹا کر جو دنیا نہ سمجھ سکتی ہو, لکھوا لے مجھ سے, ضرور دے گا اللہ. یہ میں تجھے اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں. اس کے بعد ہم اگلے سوال پہ جائیں گے کہ کچھ ایسا کر کہ وہ پھر کچھ کرے, کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسن, اللہ نا ٹریڈ کرتا ہے اور ضائع نہیں کرتا. دینے کو تو اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ گیو اینڈ ٹیک ٹریفک ہے, محبت کا سودا ہوگا, دینا پڑے گا نا کچھ آپ کو اللہ کو, جو دل کے قریب. اگر آپ بڑا مقام چاہتے ہیں تو ڈیل میں آپ بتائیں آپ کیا آفر کریں گے. بدر کی جنگ کا سٹینڈرڈ یہ تھا لوگوں کا, جنگ بدر میں اللہ نے اس کے بعد کیا دیا ہوں, سب سے بڑا گفٹ اللہ نے کیا دیا بدری صحابہ کو. بتائیں. اس کے آگے کے بعد کا سارا معاملہ کلیئر ہے تمہارا, صحیح, کچھ بھی کر لو, اگلے پچھلے سب معاف. سب معاف, کلیئر. بدر کی پریزنٹیشن کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ موت تک جو بھی ہوگا ان کا معاملہ کلیئر ہے, اور ان کو ہمیشہ الگ ہی رکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ یہ بدری صحابہ, یہ بدری صحابہ, مطلب ایک ٹائٹل بن چکا ہے آپ کے ہاں رجال کی بکس کے اندر, بدری صحابہ. بدری صحابہ, یہ ایک ٹائٹل ہے, احدی صحابہ یا خندقی صحابہ نہیں کہتے, آپ بدری صحابہ so it was not the war, لیکن وہ اس پوزیشن میں, اور اگر وہ جنگ ہار بھی جاتے نا نعوذ باللہ, ریوارڈ اپنی جگہ کھڑا ہے, کیونکہ وہ 300 نے جو کیا ہے نا وہ رہتی قیامت تک 3 ارب لوگ بھی نہیں کر سکتے. رینک لے گئے, وہ رینک ہے, دیکھو سٹارٹ, وہ پہلی قربانیاں تھی جو بغیر زروں کے, بغیر وارفیئر اسٹریٹجیز کے, بغیر آرسنلز کے, بغیر آرٹلری کے, اللہ کی راہ میں بیوی بچے چھوڑ کے کٹنے کے لیے آ گئے تپتی ریت کے اوپر.